بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 148۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اور ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے، وہ اسی کی طرف منہ کرتی ہے، پس آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں، تم کہیں ہو لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 148 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ تحویل کعبہ کے بعد یہود اور منافقین نے اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دی اور سادہ لوح مسلمانوں کو طرح طرح کے مکر و فریب سے اسلام سے برگشتہ کرنا اپنا مشغلہ بنا لیا۔ قرآن نے ان کے سب شور و شغب کا ایک ہی مسکت جواب دیا کہ اس میں اعتراض کی کیا بات ہے۔ مسلمانوں سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سب کے لیے ایک ایک سمت عبادت کرنے کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اگر پیغمبر اسلام نے اپنے رب کے حکم کے مطابق کعبہ کو اپنی امت کا قبلہ مقرر فرما دیا تو اس میں کیا انوکھی بات ہے کہ تم یوں سیخ پا ہو گئے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کعبہ جسے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا، ملت ابراہیمی کے علمبردار اور نسل اسماعیل علیہ السلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنایا جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 148 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہ معمولی سی بات جسے تم یوں اچھال رہے ہو موضوع سخن بنانے کے لائق نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ وہ خیرات یعنی ازلی ابدی نیکیاں جن پر سب ادیان متفق ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جذبہ پیدا کرو، لیکن یہ کام تو مشکل ہے، اس میں نفس کو تکلیف پہنچتی ہے، اپنی خواہشات کا خون کرنا پڑتا ہے اور وہ تمہارے بس کا روگ نہیں، اس لیے تم ان حقیقی امور سے روگردانی کیے ہوئے ہو اور فروعی اور غیر اہم چیزوں کو یوں اہمیت دے رہے ہو گویا دین کا اصل الاصول بس یہی ایک چیز ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 149۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کریں نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 150۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور جہاں سے آپ باہر نکلیں تو موڑ لیا کریں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو تو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر اعتراض کی گنجائش بجز ان لوگوں کے جو ناانصافی کریں ان سے۔ سو نہ ڈرو تم ان سے بلکہ صرف مجھ سے ڈرا کرو تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر، تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 150 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بتا دیا کہ سفر ہو یا حضر، دور ہو یا نزدیک، حالت نماز میں تمہارا رخ کعبہ کی طرف ہی ہونا چاہیے، ورنہ اہل کتاب اور مشرکین تم پر اعتراض کریں گے اور وہ اعتراض بجا ہوگا، کیونکہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبہ ہوگا، اور تم کعبہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھو گے تو وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ وہ نبی نہیں جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے، اور مشرک کہیں گے کہ دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی ہونے کا اور ان کے قبلے کو قبلہ بھی نہیں سمجھتے، اور بعض ناحق شناس جو اب بھی غوغا آرائی کر رہے ہیں وہ التفات کے لائق ہی نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 150 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ کعبہ کا قبلہ متعین کیا جانا خود بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس طرح ملت اسلامیہ کو ایک مخصوص اور محسوس مرکز عطا فرما دیا گیا جو ان کی توجہات اور عبادات کا مرجع ہو، تاکہ رنگ و زبان
قومیت اور وطن کے سب اختلافات کے باوجود اسے دیکھنے والے یقین کر لیں کہ یہ ایک قوم ہے، اس کا مرکز توجہات ایک ہے، اس کا مقصد حیات ایک ہے۔ نیز تحویل قبلہ میں اس بات کی طرف بھی صاف اشارہ ہے کہ اب دنیا کی قیادت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گئی ہے۔ یہ سرفرازی اور یہ شرف بذات خود ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ترجمہ: جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول تم میں سے، پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تمہیں اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول تم میں سے، تعمیر کعبہ کے وقت جو دعا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کی کہ ان میں ان صفات والا رسول مبعوث فرمایا جائے، اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ دعا مقبول ہوئی اور وہ رسول کریم ان تمام صفات سے متصف ہو کر تشریف فرما ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی کہ جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے۔ امام وقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں تحریر فرماتے ہیں، یعلمو کا فعل دوبارہ ذکر کیا جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تعلیم پہلی تعلیم کتاب و حکمت سے الگ نوعیت کی ہے، اور شاید اس سے مراد علم لدنی ہے جو قرآن کے باطن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منور و روشن سینے سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے حصول کا ذریعہ یہ مروجہ تعلیم و تعلم نہیں بلکہ انعکاس ہے، یعنی آفتاب قرآن کی کرنیں اور ماہتاب نبوت کی شعاعیں دل کے آئینے پر منعکس ہوتی ہیں۔ اس عارف ربانی نے اس مسئلے کو بڑی شرط و بسط سے بیان کیا ہے۔ اس عارف ربانی نے اس مسئلے کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے، چاہیے کہ ملاحظہ کیا جائے۔ اور اولیاء کاملین جو انوار نبوت کے صحیح وارث ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مریدان باصفا پر اسی قسم کے علوم و معارف کا القاء اور فیضان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم مسکینوں پر بھی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل یہ انعام فرما دے، آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ترجمہ: سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور شکر ادا کیا کرو میرا اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، یہاں بھی عارف باللہ قاضی ثناء اللہ کے الفاظ ہی قارئین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ: جب ان معارف کے حاصل ہونے کا طریقہ صرف القاء اور انعکاس ہے اور ذکر الہی اور مراقبے سے ہی دل میں یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور سینے سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیضان و القاء قبول کر سکے، اس لیے حکم دیا کہ میرا ذکر کیا کرو۔ کثرت ذکر سے ہی تم اس مقام پر فائز کیے جاؤ گے جہاں انوار و تجلیات کی بے محابہ بارش ہوتی ہے اور دوری کے حجاب یکسر الٹ دیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی بندے کی کوئی عزت افزائی ہو سکتی ہے کہ اس کا مالک و خالق اس کو اپنی یاد سے سرفراز فرماوے؟ ایک حدیث قدسی بھی ملاحظہ ہو تاکہ اپنے رب کریم کی بندہ نوازی کا آپ کو اندازہ ہو سکے۔ ترجمہ: میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر مجمع عام میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ بخاری اور مسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور شکر ادا کیا کرو میرا، جو انعام میں نے تم پر فرمائے، مثلا رسول بھیجے، ہدایت کی توفیق بخشی، شوق و محبت کا جذبہ عطا فرمایا، اس پر شکر ادا کرو۔ نعمتوں کا انکار، رسول کی نافرمانی اور غفلت میں وقت ضائع کر کے ناشکری نہ کرو۔ یہاں پر دوسرے پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔